معزز سامعین محتشم، آج ہم مسجد نور مدینہ دہلی روڈو ٹھیکریاں میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں، جس میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد قمر عباس نقشبندی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد نور مدینہ ڈیری میں روڈو میں تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جائے۔ پیدا ہو دل میں محبت قرآن کی، پیدا ہو دل میں محبت قرآن کی، پھر دیکھو صبح و شام برکت قرآن کی، محفوظ بیاں ہو کیسے عظمت قرآن کی، سب غم دور کرے تلاوت قرآن کی۔ تنہائی کا بہترین ساتھی الکتاب ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ تنہائی کا بہترین ساتھی الکتاب ہے، کھیل تماشا ملت کے لیے عذاب ہے، محفوظ سمجھو تو اجر بے حساب ہے، ورنہ اے مسلمان تیری زندگی خراب ہے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد نعمان کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کو بلند کریں اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ قاری محمد یوسف نقیبی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نقابت کے فرائض سر انجام دیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. رقیقین کے تقیار نے ایک یار واسطے سجایا ہے سرکار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. دل یاد بنایا تعریف نئی زبان. دل یاد بنایا تعریف نئی زبان. اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. سننے والوں میں تو ضرور بات ہو تو احباب جگہ کا تمہاری کوٹلی کی سرزمین کے عظیم ثنا خوان ہیں. اللہ رب العزت نے ان عظیم آواز سے نوازا ہے. پتہ یہ چلتا ہے جب یہ ثنا خوانی کرتے ہیں کہ دریاؤں کی وہ جو روانگی ہوتی ہے اس میں ایک پرکیف آواز ہوتی ہے جو بندے کو مسرور کر دیتی ہے. اللہ نے وہ آواز انہیں عطا فرمائی ہے. میری مراد ہمارے عظیم ثنا خوان بلائے ہوئے مہمان از کوٹلی کی سرزمین کے حضرت علامہ مولانا محمد یاسر سلطانی صاحب وہ آئے ثنا خوانی کرن. جناب ان کے آنے سے پہلے ان کا استقبال بھی اسی طرح کیا جائے کہ جس طرح کل قیامت کے دن آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آج ہمارا ثنا خوانوں میں نام تو نہیں لیکن سننے والوں میں ہمارا نام ہاتھ ضرور بلند ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیان سب نبیان. آج بھی میرے بابا جی دی، 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 آج بھی میرے بابا جی دی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مولانا قاری محمد تحسین صاحب جنہوں نے اپنی بھرپور محبتوں سے مجھ بندہ ناچیز کو یہاں مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو دن دگنی رات شگنی ترقی عطا فرمائے اور سبھی کے گھروں کو اسی طرح چمکائے جس طرح وہ اللہ کے گھر کو چمکا رہے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایسے موقع کم ملتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نبی کی محفلیں سجاتے رہیں گے، اپنے دلوں کو چمکاتے رہیں گے. تمام احباب مل کر میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مکھی شہد دی ایک دن کہن لگی دساں شہد کیویں میٹھا کرنیاں کہہ دیجئے سبحان اللہ مکھی شہد دی ایک دن کہن لگی دساں شہد کیویں میٹھا کرنیاں رس چوس کے سارے پھلاں دا کھگے وچ لے آ کے میں ترنیاں جدو حکم اللہ دا آ جاوے میں منہ مدینے ول کرنیاں پھکا شہد بھی ادو میٹھا ہو جاندا جدو سونے تیرے رود میں پڑھنیاں پھکا شہد بھی ادو میٹھا ہو جاندا جدو سونے تیرے رود میں پڑھنیاں کہہ دیجئے سبحان اللہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کری مہر علی جانیوں بولن دی چپ کرے میرے علی جانیوں بولن دی اور چاندی دے کپ توڑے چاندی دے کپ توڑے چاندی دے کپ توڑے ڈولے پیچھے جگ سٹیا کتنے ڈولے نہ سٹ چھوڑے ڈولے پیچھے جگ سٹیا کتنے ڈولے نہ سٹ چھوڑے اور کوئی تیبنو مایا کوئی تیبنو مایا کوئی سونا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مایا کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک سونا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مایا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑا ہی پیارا کلام ہے تمام احباب مل کر میرے ساتھ پڑھیے دل نبی دے نظارے کرو رجے دائی نے دل نبی دے نظارے کرو رجے دائی نے سوڑا اے ہو جیا جگ وچوں
بدائی نہیں سونا اے گوجیا جگ بچھو بدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن جسے اور دا بیان چنگا لگے گائی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگے گائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں اور کیا جبرائیل تو جان کیا آپ کو دا جبرائیل تو جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی کیا آپ خدا تو جہاں کے نبی نولے یا عرش سجدائی اور تو میں ملے پیارے پردے کٹ گئے سارے رج رج کتنی نظارے کوئی ڈکدائی نہیں رج رج کتنی نظارے کوئی ڈکدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سبحان اللہ کہاں کریں ایک ہی اور کلام پڑھ کر اجازت چاہوں گا علامہ صاحب کی نظر کرتا ہوں یہ کلام وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر برکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر برکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر برکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے دیکھ لو ہے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے دیکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے دیکھ لو ساریاں سیرا تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر برکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ابھی بھی نہیں بولے یار ہر برکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر برکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے او دی زلف نو رب نے ہے بلیل کیا
دی زلف نو رب نے غیبل لکیا او دی زلف نو رب نے غیبل لکیا جدیاں گویاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر بیٹے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے ہر بیٹے تے اودیاں باتاں لکھیاں نے اور جنہ ظلم کمائے نال محمد دے جنہ ظلم کمائے نال محمد دے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر بھائی کہتے او دیاں باتاں لکھیاں نے بخش رحمت اللہ علیہ کے ایک دو شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا اچھے نام رکھایا اونچا اتے تاں سڑیا وچ اگی تتی باوینا لگی تے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مرے دے شک ہوئی تک لے جا کے او قبرات دیوے بلے دے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا اہل سنت احباب زبکار ہمارے عظیم صلاح خان جناب محمد یاسر سلطانی صاحب سنا خانی کر رہے تھے اسی دوران خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد قمر عباس صاحب نقشبندی وہ تشریف لائے ہم انہیں خوش آمدید کرتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہ بھی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اسی دوران ہماری چکسواری کی عظیم شخصیت صدر میلاد کمیٹی جناب ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر محمد طاصف صاحب وہ بھی تشریف لائے ہم انہیں بھی خوش آمدید کرتے ہیں اسی دوران سیکرٹری میلاد کمیٹی جناب ڈاکٹر محمد آفتاب صاحب ڈاکٹر محمد آفتاب خالد صاحب وہ تشریف لائے ہم انہیں بھی خوش آمدید کرتے ہیں جناب حافظ محمد ساجد صاحب تشریف لائے ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا افضل مدنی صاحب وہ تشریف لائے ہم انہیں بھی خوش آمدید کرتے ہیں تو ہمارے آج کے بلائے ہوئے مہمان جو عظیم مذہبی اسکالر ہیں خطیب نقطہ دان خطیب پاکستان عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد قمر عباس نقشبندی صاحب وہ تشریف لائے گجرات سے ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں تو آپ کی نعروں کی گونج میں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ
अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला मंजिलतल मुमिनीन मंजिलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबी ورفع درجة العالمين بمعاني وكتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد सुभान अल्लाह ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله میرے بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہیں اسی اندر تشریف ہے माशाल्लाह مل کے شوق نہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے
کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے مجھ پر لو باغ گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور اللہ تیرے جسم منور کتاب سے اللہ تیرے جسم منور کتاب سے اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے اور یا رسول اللہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کرو شہاد مجرم ہوں اپنے عفو کا
سخن سے بے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کیا کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے میں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے ہر ہم کل ہم اس ذات کے لیے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہمیں وجود عطا فرمایا بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مگر رب ذوالجلال کی دی ہوئی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رب ذوالجلال نے ہم کو عطا فرمائی وہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود پاک ہے بے حد ہدیہ درود و سلام اس پاک ہستی پر جو ہمارے درود کے محتاج نے رب ازل سے ان کی ذات پہ درود بھی بھیج رہا ہے سلام بھی بھیج رہا ہے حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پاک اصحاب پاک سنت کی اولیاء علماء صلحاء فقہاء سب پر رب ذوالجلال کی طرف سے کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اللہ دنیا میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور آخرت میں ان کی معیت اور صحبت عطا فرمائے مسند کی زینت کثیر تعداد میں علماء کرام نہایت واجب الاحترام میری مراد مجاہد اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد تحسین قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ امام جامعہ مسجد حاضہ دیگر علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں ان کے میں نام نہیں جانتا ثنا خان مصطفیٰ جملہ اشاقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تمام اہلیان ٹھیکریاں چک سواری آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اور مشکور ہوں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا حافظ تحسین صاحب کا کہ جن کے توسل سے مجھے اس خوبصورت محفل پاک میں حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت جس طرح آپ نے اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا ہے اللہ اسی طرح آپ کے دلوں کو بھی سجا دے اللہ اسی طرح آپ کے گھروں کو بھی سجا دے اور اللہ آپ کے مال میں اولاد میں کاروبار میں عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے جتنے آباد دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مجھ سمیت اللہ رب العزت سب کا آنا مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین تلاوت ہوئی ہے نعت خوانی بھی ہوئی ہے اب بیان ہو رہا ہے ہم سارے مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ منورہ روانہ کرنا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر مارنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں
وہ گلدستے پیش کرنے والے غلاموں کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ آج اس محفل پاک میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، اپنے مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا۔ آدمی گھر بیٹھ کر تنہائی میں بھی ذکر رسول کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، نعت پڑھ سکتا ہے، پھر محفل پاک کا کیا فائدہ ہے؟ محفل پاک کا یہ فائدہ ہے کہ محفل پاک میں عاشقوں کا اجتماع اکٹھا ہوا ہے، حضور کے غلام آئے ہیں، علماء کرام تشریف لائے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اس بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس ایک کے صدقے ہی پوری محفل میں کر دے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا۔ جب ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ناقص مال چھانٹی نہیں کیا۔ محفل پاک کا یہ فائدہ ہے کہ جب ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ناقص مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، بلکہ ناقص مال اچھے مال کے ساتھ بک بھی جاتا ہے۔ اور محفل پاک میں ذکر کسی عام ہستی کا نہیں ہوتا، حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں میرے حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہم عیسائی بن کر میں اور آپ آ گئے کہ یہاں رحمت للعالمین کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں، سینے میں عشق رسول کے چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جو ذکر ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، اور باعث نجات بھی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ سب نے بیٹھنا ہے کہ محفل پاک سجا کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار فرمایا ہے، اس محبت کو میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے قرآن پڑھ کے دیکھیں، فرمایا بَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا تم جو بھی عمل کرو تمہارے عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اور آپ محفل پاک سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو خالی ہاتھ نہیں کریں گے، بلکہ جوڑی میں وہ دولت لے کر لوٹیں گے جو قبر و حشر میں کام آنے والی ہے۔ میں اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ عزیز اپنے موضوع کو سمیٹوں گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور مجھ کو آپ کو اس پہ سنا کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 114 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، میں اتنا طالب علم ہوں، سمجھیں کہ سبق ہی سنا رہا ہے، لیکن آپ احباب نے توجہ رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان نازل فرما۔ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان نازل فرما، اور جس دن یہ نعمت ہمیں ملے وہ دن ہمارے لیے تکون لنا عید لأولینا و آخرینا، وہ ہمارے زمانے والوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والے جو پیروکار ہیں ان سب کے لیے عید کا دن قرار پائے۔ کیا عرض کی؟ عید کا دن، عید کا دن قرار پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاں بھی ہو اگر کوئی خاص نعمت ملے تو عید کا دن قرار پائے، اور میرے رب نے بھی اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہاں بھی ہو اور میرے
میرے رب کو بھی اتنی پسند آئی ہو قرآن کا حصہ بنا دی گئی. میرے بزرگوں دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں کھانے کی نعمت ملے تو عید کا دن قرار پائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید کا دن منائیں, اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں. کھانے کی نعمت ملے تو عید کا دن. کیا خیال ہے جن کا صدقہ کائنات کھاتی ہے, جن کا صدقہ کائنات کھاتی ہے اور جن کے صدقے کائنات بنی ہے, وہ جس دن تشریف لائے وہ دن کیوں نہ عید کا دن قرار پائے. اس لیے ہم ماہ ربیع الاول کے ہر دن کو عید کے دن کے طور پر بطور یادگار منعقد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے, ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے یہ حدیث پاک. میرے آقا کریم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے, بڑی مہربانی توجہ رکھنی ہے, مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے کے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے میرے آقا کریم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے عرض کی ھذا یوم عظیم, یہ دن ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے. میرے آقا کریم نے پوچھا وہ کیسے؟ عرض کی کہ اس دن اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا. ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا کریم نے پھر آگے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہاری نسبت میرا زیادہ تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تمہاری نسبت میرا زیادہ تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تمہاری نسبت میں زیادہ حقدار ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر میرے آقا کریم نے کیا کیا؟ سرکار نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے. ایمان سے بتائیں معلوم ہوا کہ جس دن کوئی خاص نعمت ملے اس دن کو بطور شکرانہ یادگار منعقد کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور میرے آقا کریم کی بھی سنت ہے. آج ہم کن کے لیے بیٹھے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ عیدیں صرف 2 ہی ہیں, ہمیں کہا نہیں جاتا کہ عیدیں صرف 2 ہی ہیں, حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نعمت ملے تو عید کا دن. واپس سے کہیں سبحان اللہ. خاص نعمت ملے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عید کا دن منائیں, اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام, جس دن اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دلائے اس دن کو بھی بطور یادگار منعقد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور شکرانے کے طور پر آپ روزہ رکھیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو پھر ہم غلام کیوں نہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کا امام ہمیں عطا فرمایا, نبیوں کا امام ہمیں عطا فرمایا. آؤ میرے نبی کے غلاموں, میں اپنے امام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں. محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا زمین و زمان تمہارا
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مل کے ذرا بولو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے میرے نبی دے غلاموں مواہب الدنیا دے اندر تفصیل نالے روایت موجود ہے جدو میرے دے دوڑے آقا کریم دی ولادت پاک ہوئی ہے حضور دے دادا جان جناب حضرت عبدالمطلب نے آپ دا نام محمد رکھیا ہے آپ دا نام محمد رکھیا ہے انشاءاللہ زیادہ تو تنگ نہیں کرنا اپنے مقدر وقت کے اندر گفتگو ختم کرنا میرے استاد فرماندے سن کے بانڈے چون نہیں پائی دا کہ جنہ سمیت جاتے زیادہ پائیے تو پھر باہر اڑ جاتے اس واسطے میرے بزرگوں دوستو تسی حوصلہ رکھنا ہے میں انشاءاللہ او نہ خطیبہ جو نہیں کہ جنہ 2 گھنٹے تقریر سنا تسا اگر سنیں تے سناواں گا بالکل اگر دیکھاں گا کہ اگر تسی تھاکے ہوتے اتھی اپنی گفتگو انشاءاللہ میں مقبل کرنا لیکن تسی ذکر مصطفیٰ کرن آئے ہو اور سنان آئے ہو ایک گل یاد رکھے ہے دنیا تو چلیاں کیوں نہیں بھی جانا ہے لیکن او موت کیسی مبارک موت ہے اگر ذکر مصطفیٰ دے اندر ہی موت آ جائے آئے تسی ذکر مصطفیٰ کر کے جاؤ تے قسمت جاگے تے خواب حضور تشریف لے آمن اس کو بڑی مبارک گھڑی کیڑی اس واسطے میرے بزرگوں دوستو حضور دے دادا جان جناب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھیا ہے محمد حالانکہ عرب وچ رواج سی او اپنے باپ دادیاں دے نام تے اپنے پتراں دا اپنے پوتریاں دا نام رکھدے سن اے عرب وچ رواج سی جدوں نام رکھیا ہے محمد لوگاں سوال کر دیتا ہے اے عبدالمطلب اے نام محمد کیوں رکھیا ہے اس نام دا بندہ پہلے تواڈے خاندان وچ موجود نہیں پیدا نہیں ہویا پھر نام محمد کیوں رکھیا ہے ایدی وجہ کی ہے اللہ اکبر 1400 سال پہلے حضور دے دادا جان جناب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا کتنا سونا ہے آپ نے سرکار دی پیشانی دیکھ کے سرکار دے انوار ویکھ کے سرکار دا جمال ویکھ کے اس دن ہی فرما دیتا ہے آپ نے فرمایا وہ سوال کرن والے ہو آؤ میں تانوں دساں انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم آؤ میں تانوں دساں میں نام محمد کیوں رکھیا وے اللہ اکبر حضور دے دادا جان فرمان لگے انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہم من امید ہے کہ میرے اس بیٹے دی شان بڑی ہوئے گی ایدہ مقام بڑا ہوئے گا ساری کائنات میرے اس بیٹے دیاں تعریفاں کرے گی
کوئی انہاں دا مدح خان بنے گا، ہر کوئی انہاں دا ثنا خان ہوئے گا، ہر کوئی انہاں دیاں تعریفاں کرن والا ہوئے گا۔ قربان جاواں پھر حضور دے دادا جان نے اپنے خواب دا تذکرہ سنایا، فرمایا سوال کرن والے ہو آؤ میں تنوں دساں میں خواب وچ کی ویکھیا ہے۔ حضور دے دادا جان فرمان لگے میں خواب وچ ویکھیا وے میری کمر چو چاندی دی زنجیر نکلی ہے، چاندی دی زنجیر نکلی ہے جدا ایک سیرا مشرق وچ ایک سیرا مغرب وچ ایک سیرا شمال وچ ایک سیرا جنوب وچ۔ فرمان لگے اتنی لمبی زنجیر اتنی لمبی زنجیر میری پشت وچوں نکلی ہے، میری کمر وچوں نکلی ہے، ساری کائنات اس زنجیر نے اپنے احاطے وچ لے رکھی ہے، ساری کائنات اس زنجیر نے اپنے احاطے وچ لے رکھی ہے۔ فرمان لگے جدو زنجیر سمٹی ہے، جدو زنجیر اکٹھی ہوئی ہے او پھر نور دا درخت بن گیا وے، اس نے درخت دی شکل اختیار کی ہے۔ فرمان لگے میں دیکھتا کیا او کوئی عام درخت نہیں، او نور والا درخت ہے، او دا ہر پتا نور والا وے، او دے ہر پتے تے نور وس گیا وے، ہر پتا نور والا وے۔ حضور دے دادا جان فرمان لگے ہر پتا نور والا ہے، ہر پتے تے نور وس گیا وے۔ پھر میں دیکھتا کیا شمال والے بھی اس درخت کی طرف جھک رہے نے، جنوب والے بھی اس درخت کی طرف جھک رہے نے، ساری کائنات دی عقیدتاں دا رخ اس درخت والے قربان جاواں سارے اس درخت وال نظراں کیتے ہوئے نے۔ جدو صبح ہوئی ہے میں معبرین کو ایدی تعبیر پوچھی ہے، من معبرین کہنے لگے عبد المطلب پریشان نہ ہو، تیری پشت تیری نسل وچوں ایک ایسا لفظ جگر پیدا ہوئے گا جدا کلمہ ساری کائنات والے پڑھن گے، جدا کلمہ ساری کائنات والے پڑھن گے۔ حضور دے دادا جان فرمان لگے اس واسطے میں اس خواب نو نظرہ وچ رکھ دیا ہویا، ملوز خاتم رکھ دیا ہویا، میں نام محمد رکھیا وے۔ قربان جاؤں اور پھر اے بھی نہ سوچیا جے کہ حضور دے دادا جان نے خود اپنے کو نام رکھیا وے۔ نانا علماء تشریف فرمانے مواہب اللہ دنیا دے اندر ہوندہ وے، جدو اللہ رب العزت نے مخلوق دے کسے فرد نو بھی پیدا نہیں سی کیتا، اس تو پہلو 20 لاکھ سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب دا نام محمد رکھیا۔ اللہ اکبر قربان جاواں جدو انسانی مخلوق دا آغاز ہویا وے، حضرت آدم علیہ السلام جدو دنیا تو جا رہے نے تے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نو وصیتاں فرما رہے نے۔ انہاں وصیتاں وچوں ایک وصیت بھی سی، آپ فرمان لگے ہیں میرے بیٹے شیش میں دنیا تو جا رہا ہوں لیکن ایک گل یاد رکھی، جدو بھی تو خدا دا ذکر کرے نال اللہ دے محبوب دا ذکر بھی کری، جدو بھی تو اللہ دا نام لوے نال اللہ دے محبوب دا نام ہی ضرور لوی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے رض کی دی ابا جان اللہ دا نام تے سمجھ لے جاؤں وے، اے جڑے دوجا نا ہے کیڑی شخصیت ہے، اے کنہ دا نام ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے گواہی دی تھی، فرمایا میرے بیٹے انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش والا بین الروح والطین۔ حضرت آدم
اللہ نے سلامت رکھے توجہ رکھیا دے میرے نبی دے غلاموں حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت گواہی دی فرمایا ہے میرے بیٹے شیش جدو اجے میرا خمیر گندیا جا رہا سی میں رشتے پائے وال نگاہ کی تیئے اللہ دے نام دے نال اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ دا نام لکھیا ہویا پایا میں سمجھ گیا جس نام اللہ نے اپنے نام لکھیا ہوئے اے عام ہستی دا نام نہیں اے عام شخصیت دا نام نہیں اے نام اللہ نو بڑا پسند ہے اللہ دے محبوب دا نام جو آیا اور میرے نبی دے غلام میں حضور دی گواہی بھی پیش کرتا جاؤں مشکات المصحابی دی حدیث پاک موجود ہے وہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے راوی نے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے آقا کریم نے فرمایا انی خاتم النبیین وانا خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ میرے حضور فرمان لگے میں اس وقت بھی اللہ دی بارگاہ وچ خاتم النبیین لکھیا جا چکیا سا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر جے گدیا جا رہا سی متصل حدیث پاک صاحب ترمذی نے بھی بیان کی تھی قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ راوی نے میرے آقا کریم دی بارگاہ میں جو سوال کیتا گیا ہے متا واجبت لکن نبوہ حضور تواڈے تے نبوت کدوں واجب ہوئی ہے آمنہ دے لال فرمان لگے تو روایتاں نے فرمان لگے کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین میرے حضور فرمان لگے میں اللہ دی بارگاہ وچ اس وقت بھی نبی سا جدو حضرت آدم علیہ السلام اجے جسم اور روح دی درمیانی کفیت دے اندر موجود سن میں اللہ دی بارگاہ وچ اس وقت بھی نبی سا جدو حضرت آدم علیہ السلام اجے مٹی تے گارے دی درمیانی صورت دے اندر موجود سن قربان جاواں اے نہیں فرمایا کہ میں ادو نبی بنیا سا بلکہ فرمایا میں اس وقت بھی نبی سا جدو حضرت آدم علیہ السلام جسم تے روح دی درمیانی کفیت دے اندر موجود سن قربان جاواں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے حوالے نال کہندے نے کہ سرکار نو نبوت 40 سال تو بعد ملی سی میں آکھیا کاش کدی انہاں حدیثاں ول وی تیری نظر پیندی تو نبی دے بارے وچ گل کر رہا ہے بدبختا کدی ساڈے سامنے بیٹھ تینوں اے بھی نہیں پتا کہ نبی سیغا کیڑا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری تینوں کی پتا ہوئے تینوں اسی نسیے غزوہ تبوک تو واپسی دے حضور دے تک چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے میرے سینے وچ کچھ راز نے میں آپ دی خدمت وچ سنانا چاہنا ہوں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے نبی دے غلام تینو حضور دی عظمت دساں تینو حضور دی شان دساں اللہ نے اپنا محبوب بھیج کے ساڈے تے کیڈا وڈا احسان فرمایا ہے ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت محبوب دی صورت وچ سانو عطا فرمائی ہے اس واسطے فرمایا
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ فرمایا جدو تانوں اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی رحمت ملے پھر چپ نہ رویا جے، فلیفرحوا، پھر خوشی منا کے اظہار کرے آجے۔ اللہ اکبر، حضور اللہ دا فضل بھی نے، اور صرف فضل نہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ صرف فضل نہیں فرمایا، فضل کبیر فرمایا، سب تو بڑا فضل۔ اور حضور اللہ دی رحمت بھی نے، نیری رحمت نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جدو فضل کبیر بھی ہو گیا وے تے رحمت بھی بڑی مل گئی ہے، محبوب دی صورت وچ پھر خوشیاں کیوں نہ منائیے۔ حضرت عباس ہاتھ بن کے عرض کرتے نے، یا رسول اللہ میرے سینے وچ کچھ راز نے، اگر اجازت ہوئے تے سناواں۔ اے او حضرت عباس نے میرے حضور دے چاچا جان آپ کو سوال کیتا گیا، ارشاد فرماؤ تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ میں قربان جاواں حضرات علماء کرام حضور دے چاچا جان دا کیتا ویکھو تے عشق وچ ڈوبا ہویا جواب دیتا۔ آپ فرمان لگے سوال کرن والے، تینوں میں دساں وڈا کون ہے؟ فرمان لگے وڈے تے حضور ہی نے، دنیا وچ پہلو میں آ گیا سا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ راز نے سناواں۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، دسو چاچا جان کیڑے راز نے؟ عرض کی یا رسول اللہ جدو آپ دی عمر مبارک صرف 40 دن سی، صرف 40 دن سی، یاد رکھیا جے، توجہ رکھو، صرف 40 دن سی، میں حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر گیا ہاں، سین وے تسی جھولے وے تشریف فرماؤ۔ اللہ اکبر، میں ویکھدا کیا جھولا ہل رہا ہے، ہلان والا نظر ہی نہیں آندا، جھولا ہل رہا ہے، ہلان والا نظر ہی نہیں آندا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میری نظر چن وال پئی ہے، چن کدی سجے جاندا ہے، کدی کھبے جاندا ہے، کدی مشرق وال جاندا ہے، کدی مغرب وال جاندا ہے، کدی شمال وال جاندا ہے، کدی جنوب وال جاندا ہے۔ سونیا میں حیران ہو گیا، اج چن نو کی ہویا ہے؟ سونیا جدو میں نظر کیتی ہے آپ دی انگلی مبارک حرکت وچ آئی ہے، جدھر جدھر آپ دی انگلی جاندی ہے پھر چن آسمانہ دا بھی اودے ہی چلا جانا۔ حضور نے جدو اپنے چاچا جان دی گل سنی، سرکار نے فرمایا چاچا جان اے تے او راز نے نا جڑے صرف تساں نوں پتہ نے، آؤ میں تانوں او راز دساں جڑے صرف میں جاننا وا یا میرا خدا جاندا ہے، جڑے صرف میں جاننا وا یا میرا خدا جاندا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ او کیڑے راز نے؟ قربان جاواں میرے لجپال نبی نے فرمایا، چاچا جان یہ تے اس ویلے دی گل سنا رہے ہو نا جدو میری عمر صرف 40 دن سی۔ آؤ تانوں میں اس ویلے دی گل سناواں جدو میں اپنی ماں دے شکمے اطہر دے اندر موجود سا، جدو میں اپنی ماں دے شکمے اطہر دے اندر موجود سا۔ یا رسول اللہ اے کیڑا راز ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، جدو میں اپنی ماں دے شکمے اطہر دے اندر موجود سا، اللہ دے لوح محفوظ تے جڑا اللہ دی تقدیر
دے لکھن دی آواز نو ماں دے پیٹ وچ سندا بھی ساں تے سمجھدا بھی ساں کی لکھیا جا رہا ہے کی لکھیا جا رہا ہے آؤ میرے بزرگوں دوستوں میں تے اس واسطے ہی کہنا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے سبحان اللہ آگے تو بس کر دیں گے سبحان اللہ میرے کے آخری بندے تک مل کے پڑھو حضور دے ذکر تو شامل ہو جاؤ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا میرے حضور نے فرمایا جدو میں اپنی ماں دے شکمے اتھر دے اندر موجود سا اللہ دے لوہے محفوظ تے جڑا اللہ دی تقدیر دا قلم چلدا سی میں اس قلم دے لکھن دی آواز ماں دے پیٹ وچ سندا بھی سا تے سمجھدا بھی سا کی لکھیا جا رہا وے اللہ اکبر تینی علوم وچ بہت بڑا نام ہویا وے حضرت ملا عبد الحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او شخصیت نے جنہاں سب تو پہلو مجدد پاک حضرت مجدد الافسانی نو مجدد الافسانی دا لقب عطا فرمایا او ملا عبد الحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماندے نے نبیاں دا حال کیے آپ فرماندے نے لوگوں نبی دے بارے وچ گل مت سوچیا جے کہ کدو ہوندا وے کدو نہیں ہوندا آپ فرمان لگے ماں دے پیٹ وچ بھی ہوے تب بھی نبی ہوندا اے حلیمہ دیاں بکریاں چراوے تو بھی نبی ہوندا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے موڑیاں تے سوار ہون اودوں بھی نبی ہوندے نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی گود مبارک وچ سر رکھ کے آرام فرمان اودوں بھی نبی ربی ہونا ہے آؤ میں آخری گل سبحان اللہ شان دے حوالے نال عظمت دے حوالے نال میلاد دے حوالے نال بیان کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا میرے بزرگوں دوستو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں نقل کر دینے جدو میرے حضور دی عمر مبارک 12 سال ہوئی ہے کتنی عمر مبارک 12 سال ہوئی ہے عمر مبارک 12 سال ہوئی ہے میرے حضور اپنے چاچا جناب حضرت ابو طالب نال ملک شام دی طرف سفر کیتا وے ملک شام دی سرحد پہ ایک عیسائی راہب نے اپنا کلیسا بنایا ہویا وے اور روز چھت تے چڑھدا وے نگاہ سجے ماردا وے کھبے ماردا وے ہر آن والے قافلے نو ویکھدا وے ہر آن والے قافلے نو ویکھدا وے حضرت علماء کرام مائی فرماؤ قربان جان
ہر آن والے قافلے نو ویکھدا وے ہر آن والے قافلے نو ویکھدا وے میں قربان جاواں روزانہ صبح چڑھدا وے شام نو اتر جاندا وے ہر آن والے قافلے نو ویکھدا وے مگر قربان جاواں جدوں حضور دا قافلہ آیا ہے او چھت تے کھڑا انتظار کر رہا سی دیکھ رہا سی چھت تو تھلے اتریا وے کلیسے دی چھت تو تھلے اتر کے درمیان وچ کسے نال گل نہیں کیتی سیدھا قافلے والیاں کول پہنچ گیا وے قافلے والیاں نو کہن لگا او قافلے والیاں اے جڑا تسی حسین تے جمیل بچہ ویکھ رہے ہو جڑا تواڈے درمیان تشریف فرمائے اے کوئی عام بچہ نہیں ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین سردار نبی بن کے آیا ہے اے زمانے دا سردار بن کے آیا ہے اے اللہ دا رسول بن کے آیا ہے قربان جاواں تو اے گل کیتی ہے عیسائی راہب پھر حضور کول گیا ہے تاکہ حضور اپنی زبان اقدس نال اقرار کرن قافلے دے اندر قافلے والے بھی دیکھ رہے ہیں اے ساری صورتحال قافلے والے نوں مخاطب کر کے عیسائی راہب نے کیا ہے عام بچہ نہیں پھر وہ عیسائی راہب حضور کول گیا ہے کہنے لگا اپنے پتر دی نے قسم دیتی میں تانوں حبل دی قسم دینا وا لات دی قسم دینا وا عزا دی قسم دینا وا میرے دسو جڑا کچھ میں آکھ رہا ہاں اے سچ کہہ رہا یا نہیں جدوں حضور نے کافراں دے جھوٹے خداواں دا نام سنیا ہوئے میرے آقا کریم دے چہرہ مبارک تے جلال آ گیا ہے میرے حضور نے فرمایا میرے سامنے مینوں انہاں نال سخت نفرت ہے میں تے انہاں نوں مٹان آیا عیسائی راہب دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے کہنے لگا پھر تینوں میں اس رب دی قسم دینا جدے سچے نبی بن کے آئے ہو اپنی زبان نال اقرار فرما دیو قربان جاواں میرے نبی دے غلام عمر مبارک 12 سال میرے حضور نے تصدیق فرمائی ہے سرکار دے چہرے مبارک تے مسکراہٹ آ گئی ہے جدوں اپنے سچے رب دا نام سنیا میں گویا میرے حضور نے اقرار کیتا ہے میں زمانے دا سردار بن کے آیا ہاں میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں قافلے والیاں سوال کیتا او عیسائی راہب تینوں کیویں پتہ چلیا ہے ایتھوں تے روزانہ کئی قافلے گزردے نے تینوں کیویں پتہ چلیا ہے کہن لگا کی سمجھ دیو میں دیوانہ ہاں کی سمجھ دیو میں مستانہ ہاں کی سمجھ دیو میں کوئی پاگل یا بے وقوف ہاں اس ویرانے وچ میں کلیسا بنا کے بیٹھ گیا ہاں عبادت خانے تے آبادیاں دے اندر بنائے جاندے نے اے جڑا میں کلیسا بنا کے بیٹھیا ہاں اے دی خاطر بنا کے بیٹھیا اے دی خاطر بنا کے بیٹھیا ہاں اس واسطے کہ میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا سی اللہ دا آخری رسول اتھوں گزرے گا اپنے چاچا جان نال گزرے گا روزانہ انتظار کرنا وا روزانہ میں کلیسے دی چھت تے چڑھنا وا ہر آن والے قافلے وال نظر رکھنا وا شام نو اتر جانا وا دل چھوٹا نہیں کرتا دوبارہ صبح نئی امید لے کے پھر چڑھ جانا سا کاش کدی اینا ناما او سونا امرا دلال آ جاوے عیسائی راہ کہنے لگا میں روز نمی امید لے کے کلیسے دی چھت تے کردا سا اج میں دیکھ رہا سا کہ یار روزانہ قافلے ہوندے نے تو پہچانیا کیویں میں کہنے لگا جدوں قافلہ آ رہا سی درخت دی ہر ٹہنی
پتھر بھی کلمہ پڑھ رہے نے، کلمہ درود و سلام پڑھ رہے نے۔ میں سمجھ گیا اے درخت سوائے نبی دے کسے نو سجدہ نہیں کردے، اے پتھر سوائے نبی دے کسے دے درود و سلام نہیں پڑھتے۔ قربان جاما کہنے لگا دوجی نشانی دساں جے، قافلے والے کہنے لگے او کیڑی نشانی ہے، سانو بھی دسنا ایک تے نشانی ہے، دوجی کیڑی نشانی ہے؟ کہنے لگا انہاں دی قمیض مبارک اتاں اٹھاؤ، کدیاں دوویں موڈیاں دے درمیان انہاں دی جدو قمیض مبارک اٹھاؤ، دوواں موڈیاں دے درمیان نبوت دی مور نہ لگی ہووے تے آکھیا جے رائب جھوٹ بول لیا وے، میرے سامنے قمیض چکو تے صحیح نہ، مورے نبوت دا نشان ہوئے گا، مورے نبوت ہوئے گی۔ قربان جاواں جدو قمیض اٹھائیے مورے نبوت نظر آئی۔ اے حضور دی شانی کیسے بیان کریں؟ اس چیز دینا سرکار علیہ السلام دی ولادت دے وقت جڑے واقعات جڑیاں شاناں ظاہر ہوندیاں نے انہاں نوں بیان کرنا، حضور دی عظمت نوں بیان کرنا، شان نوں بیان کرنا، عقیدے دے حوالے نال یہ سب میلاد حضور دی عظمت نوں بیان کرنا، شان نوں بیان کرنا۔ آ میرے نبی دے غلام آدم چشتی نے اس واسطے کہہ دیتا تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا۔ وہ ختم کرنے لگا، میں صرف آخری زور پہ گفتگو ٹائم بھی مک گیا ہے، گفتگو بھی مک گئی، صرف ہے حضور کے حسن دے بارے یہ اشعار پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا، جنوں بیٹھ کے چلا شرماوے، او ادھی راتی او دن چڑھے آوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے او سیر کرنو، سارا گلشن سیس نواوے، علم خدا نے او انہاں دیتا تے اکرام وچ آوے، کل خدا نے او انی دیتی تے علم وچ آوے، توبہ توبہ او حسن سجن دا تے جال نہ جھلی جاوے، آزم دا او سونا ماہی، سانوں کدرے نظر نہ آوے، میں سب اور پھر مبارکباد پیش کرنا، بڑی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیتا، بڑا سونا تساں سنیا، اللہ رب العزت سب دے مال وچ، کاروبار وچ، عزتاں وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لے آئے نے ذکر اذکار سنیا سنایا،
اللہ رب العزت اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرمائے، سب دی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین۔ میں خلافت صاحب آپ دا مشکور ہاں کہ آپ دے توسل نال اتنی خوبصورت محفل پاک دا میں حصہ بنیا۔ اللہ رب العزت تواڈے علم وچ، عمر وچ، عمل وچ مزید برکت عطا فرمائے۔ جتنے حضرات علماء کرام اسٹیج دی زینت نے، بزرگ اسٹیج دی زینت نے، اللہ رب العزت سب دے علم وچ برکت عطا فرمائے، عمر وچ برکت عطا فرمائے، عزتاں وچ برکت عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، اور کسے دے سر تے تاج حکومت، کسے حکم چلاونا سکھیا، کسے دے سر تے تاج حکومت، کسے حکم چلاونا سکھیا، کسے نے پایا فقر دا چولا، کسے زہد کمانا سکھیا، آزم بیخ مقدر ساڑے اساں یار منانا سکھیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام بز میں ہدایت پیلا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو، سلام پارے پارے کمرے والے کالا پارے پارے میں کمرے والے کالا، کمرے والے محمد پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس کو امت کا غم ہی ستاتا رہا، جس کو امت کا غم ہی ستاتا رہا، اشک گاروں میں جو بھی بہاتا رہا، جو ہمارے مقدر بناتا رہا، اس کی سب لو عزت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، یا الہی صدقہ میلاد رسول، یہ سلام تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے اور احیان ڈیری محرم کی طرف سے تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی، بالخصوص علماء کرام کا جو دور دور سے تشریف لائے، اور میلاد کمیٹی کے صدر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و نظر فرمائے۔ آمین۔ اور بالخصوص میں مشکور ہوں جناب
علامہ ہمارے مہمان خصوصی جناب علامہ قمر عباس نقشبندی صاحب کا کہ جنہوں نے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا، اپنی گزارشات سنائی ہمیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی حضرات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانتا ہے، سب کے ناموں سے واقف ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ تھوڑے ہیں یا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ دلوں کو، کہ جس کا دل صاف ہے، اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اگر زیادہ ہوں، اخلاص نہ ہو تو اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں بھی جائیں اخلاص کے ساتھ جائیں۔ اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے تھوڑے پر دینے پر راضی ہو گیا، میں اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بات رہی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں علامہ سب سے کہوں گا کہ جتنے بھی اس ڈیری کے فوج خدان کے، ان کے لیے بھی فلسطین کے رہنے والے ہیں جتنے، یا اللہ تعالیٰ ان سب کا اپنا حسن کرم و نظر فرمائے۔ فلسطین کے لیے کام کیا ہے، دام دل میں سکنے، اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور فلسطین کے لیے لازمی دعا کرنا۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلی علیہ پاک پروردگار تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہوا میرے اللہ۔ حاضرین سامعین نے جو کلمات پڑھ کے میرے ملک کی سارے کلمات کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ حضور کی آل پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ اصحاب پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ تمام شہیدان اسلام، تمام اولیاء کرام کے روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ کل مومنین، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ خصوصاً اللہ خصوص میرے اللہ حاضرین و سامعین میں سے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، میرے اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول۔ آمین۔ بہن بھائیوں میں سے، بیٹے بیٹیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول۔ آمین۔ میرے اللہ سب کی بے حساب بخشش فرما۔ آمین۔ جنت الفردوس میں اللہ کا مقام، آمین۔ سب کی قبر کی منازل آسان فرما۔ آمین۔ تا دخول جنت ساری منازل آسان فرما۔ میرے اللہ بے حساب بخشش فرما۔ آمین۔ قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ آمین۔ تا حد نگاہ تک وسیع فرما، کشادہ فرما۔ زندگی میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، میرے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما۔ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ معاف فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ کا مقام عطا۔ بروز محشر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں، عزیز و اقارب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی بیمار ہے، دوستوں میں سے کوئی بیمار ہے، میرے اللہ اس گاؤں کے رہنے والے جتنے میرے اللہ بیمار ہیں سب کو شفا یافتہ فرما۔ میرے اللہ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، سب کو شفا یافتہ فرما۔ پاک پروردگار تیری بارگاہ میں محو التجا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ مجاہدین کی مدد فرما، آمین۔ قبلہ اول مسلمانوں کی غیرت کا نشان ہے، میرے اللہ قبلہ اول کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما، آمین۔ میرے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما، آمین۔ غیب سے اسباب پیدا فرما، میرے اللہ جس طرح تو نے بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، میرے اللہ اسی طرح فلسطین کے مجاہدین کی بھی مدد فرما، آمین۔ اسی طرح میرے اللہ ان کی بھی مدد فرما، میرے اللہ ان کو فتح نصیب فرما، آمین۔ ان کے دشمن اسرائیل کو نیست و نابود فرما، آمین۔ میرے اللہ وہ ناجائز ریاست ہے، یہودی صہیونی یہودی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو شہید کر رہے ہیں،
میرے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ان کو نیست و نابود فرما۔ جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ باپ پروردگار جتنے احباب دور و نزدیک سے میرے اللہ اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے عزت سے، شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ جس کسی نے بھی لنگر پاک میں حصہ ڈالا ہے قدم دل میں سکونی، میرے اللہ سب کے مال میں برکت عطا، کاروبار میں عزتوں میں برکت عطا۔ میرے اللہ جتنے بھی مہمان تشریف لائے، علماء کرام تشریف، میرے اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ، اس محفل پاک میں سے کوئی خالی نہ جائے۔ میرے اللہ جس کے دل میں جو نیک حاجات ہیں تیری ذات انہو علیم بذات الصدور ہے، میں نہیں جانتا تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، میرے اللہ سب کی پوری فرما، سب کی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، ایک تو اعلانات سماعت فرمائیں۔ کل بروز اتوار صبح 9 بجے سے 11 بجے تک جامع مسجد غوثیہ میلاد نگر دمیال میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید ابرار حسین شاہ خوازمی قادری سروٹا والے فرمائیں گے، اور کل بروز اتوار دن 1 بجے سے نماز عصر تک مسجد برکات مدینہ محلہ بابا بہاول دین ٹھیکریاں میں عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا رمضان حسین نقشبندی اسلام گھر والے خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں بروز سموار بعد از نماز عشاء مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ محمود آباد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں قبلہ حضرت صاحب آستانہ عالیہ فیض پور شریف خطاب فرمائیں گے۔ ان محافل میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ حضرات نیچے چلیں۔